آج کے آن لائن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر چیز انٹرنیٹ کی لہروں پر دوڑ رہی ہے، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈز نے کاغذی نوٹوں کی جگہ لے لی ہے، مگر اب تو یہ پرانی بات ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر ڈیجیٹل خفیہ روپے پیسوں یعنی کہ کرپٹو کرنسی کی دھوم ہے۔ عید حاضر میں کرپٹو کی ٹریڈنگ کا دور ہے۔ آج کرپٹو کرنسی یا اس کے مشہور زمانہ یونٹ بٹ کوائن کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن اس کرنسی کے پیچھے کارفرما پیچیدہ نظام زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ لیکن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نئی نسل سے کرپٹو کرنسی ایک کریز کی طرح مقبول ہو رہی ہے۔ پچھلے سال بھارت اور ویتنام کے بعد پاکستان کرپٹو کرنسی کے خریداروں میں تیسرا بڑا ملک تھا۔ صرف پچھلے سال کرپٹو کرنسی کی خریداری میں 711% اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں پاکستانی عوام تقریباً 20 ارب ڈالر کرپٹو کرنسی کے مالک بن چکے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، مگر یقیناً یہ بہت بڑی رقم ہے جو ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کے تقریباً برابر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ، چین، برطانیہ، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، UAE، بھارت سمیت دنیا کے درجنوں ممالک نے اسے اپنانے والے کاروباری اداروں سے کرپٹو کرنسی میں خرید و فروخت کو قانونی حیثیت دے دی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کی لین دین چوری چھپے غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے FIA والوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ یہ پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک منڈی ہے جو کہ لگی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کاروبار کو سمجھتے ہیں اور FIA کے ایکشن کو سمجھتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پیسہ بٹورنے کا ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ پوری صورتحال سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، کیسے خریدی جاتی ہے، اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی پر کسی بھی ملک، مالیاتی ادارے، ریگولیٹر یا مرکزی بینک کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹرز نیٹ ورک کا ایک نظام جن کے نوڈز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد سے رقم کی حفاظت اور منتقلی کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہونے والے روایتی ذرائع جیسے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کرپٹو کرنسی کی خریداری کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ سرمایہ کار کرپٹو کرنسی کی ویب سائٹس اور ایپلیکیشن پر لاگ ان ہو کر اپنا والیٹ اکاؤنٹ بناتا ہے اور پھر اپنے بینک اکاؤنٹ سے ڈالر ٹرانسفر کرنے کے بعد ٹریڈنگ کا آغاز کرتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں کرپٹو کرنسی غیر قانونی ہے، وہاں عموماً حوالہ اور ہنڈی کے تحت لین دین شروع ہوتی ہے۔ کرپٹو کرنسی کی 17,000 سے زائد اقسام ہیں، جن میں ہر ایک کی مالیت الگ الگ ہے، اور کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے نمایاں حیثیت بٹ کوائن کو حاصل ہے۔ بٹ کوائن کی قدر میں تیزی سے اضافے کے بعد بہت سی کرپٹو کرنسی متعارف کرائی گئیں۔ بٹ کوائن کو تقریباً 12 سال قبل متعارف کرایا گیا تھا، تب اس کی قدر $1 سے بھی کم تھی، جبکہ اس وقت ایک بٹ کوائن کی مالیت تقریباً $45,000 کے لگ بھگ ہے۔ چند ماہ قبل ایک بٹ کوائن $65,000 یعنی پاکستانی 1,12,00,000 روپے تک پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے بٹ کوائن میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگ مختصر عرصے میں کروڑ پتی بلکہ ارب پتی بن گئے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی خرید کر اپنے والیٹ میں رکھنے سے اس میں کوئی منافع نہیں ملتا، ماں سوائے کرپٹو مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھے اور اس کو بیچ دیا جائے۔ اس وقت دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کی حتمی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے اندازے کم از کم 2,000 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی معلومات اور اس میں کی گئی تجارت اور سرمایہ کاری کی معلومات اکٹھی کرنے والی ویب سائٹ کوائن مارکیٹ کیپ کے مطابق کل تک دنیا کی 10 بڑی کرپٹو کرنسیوں میں بٹ کوائن 826 ارب ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر، ایتھریم 359 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور ٹیتھر تقریباً 80 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دنیا میں جیسے آپ نے سنا 2,000 ارب ڈالر کا یہ کام ہے، مگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، اس لیے بہت سے لوگ آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ 2 ماہ قبل کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ کا کیس بھی سامنے آیا تھا۔ دراصل دنیا کے کئی ممالک میں کرپٹو کرنسیز کو مرکزی بینک کے تحت ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیٹن امریکہ کا ملک ایل سیلوڈور بٹ کوائن کو متبادل کرنسی کے طور پر قانونی حیثیت بھی دے چکا ہے۔ چین اپنی کرپٹو کرنسی لانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تھائی لینڈ کے اسٹاک ایکسچینج میں اس سال کی آخری سہ-ماہی تک کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا اعلان ہو چکا ہے۔ بھارت نے کرپٹو کرنسی پر ٹیکس قوانین لاگو کر رکھے اور آئندہ مالی سال سے باضابطہ طور پہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 سے کرپٹو کو ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے مطابق کرپٹو کرنسی میں لین دین کی سرگرمی کی FMU یعنی کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نگرانی کرے گا۔ پچھلے مہینے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے اعتراف کیا کہ کرپٹو کرنسی کے کئی فوائد ہیں، اس سے فنڈز کی منتقلی اور رسائی آسان بن جاتی ہے۔ There are 17,000 different cryptocurrencies in the world right now.
There are some benefits from these technologies, and I want to first talk about those. The movement of capital and access to capital will become easier using some of the innovations that have been brought about by DLT, such as peer-to-peer lending and crowdfunding. It is also expected that cross-border transfer of remittances will become easier and less costly with these technologies. And most alluringly, these technologies have the potential to democratize finance and give more power and control to the people on their finances. In general, this goal of democratizing finance and putting the customer first is a good goal. I think the intent and purpose of introducing private digital currencies that don't require financial intermediation, this was indeed one of the goals of introducing them. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک مثبت اور ایک معتبر ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے. واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، جو ڈائریکٹر بھی ہیں پاکستان انیشیٹو میں، اٹلانٹک کاؤنسل میں، جو ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. میں نے آپ کا مضمون بھی دیکھا ہے، بڑی زبردست آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ ریسرچ پیپر سامنے لائے ہیں. عزیر صاحب، کیا لگ کیا رہا ہے کہ لم سم کیا گیس ہے آپ کا؟ کتنے پاکستانیوں کا کتنا سرمایہ جو ہے انویسٹڈ ہے اس وقت؟ اور ظاہر ہے کہ جب اگر شروع میں لوگوں نے انویسٹ کیا تو وہ مینی ٹائمز بڑھ بھی گیا ہوگا، تو یہ اوور آل کیا کوانٹم ہے؟ دیکھیں، کوانٹم جاننا کافی مشکل کام ہے. اڈاپشن میں پاکستان کیونکہ ایک نوجوان ملک ہے، اس کے شہری ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم ویتنام، بھارت جیسے ممالک کے ساتھ بہت آگے ہیں اس کی اڈاپشن کے اندر. ڈالر فگر دینا بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہاں جب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے اس ریسرچ کے لیے تو ایک کنسسٹنٹ ہمارا کنکلوژن تھا کہ اس وقت پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹر سے زیادہ کرپٹو انویسٹرز موجود ہیں، کیونکہ کرپٹو میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے، آسان ہے انویسٹ کرنا. لوگ جو ہیں دنیا کو فالو کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ ریولوشن جو ہے پاکستانی شہری اس انٹرنیٹ ریولوشن کا حصہ بننا چاہتا ہے اور بن چکا ہے. تو خدارا میری تو صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس کو بین نہ لگائیں. ہیو اے بائس ٹورڈز انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ. لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، کیونکہ اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہے بھی، مگر اس کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. کیا جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. جو پوٹینشیل ہے وہ $100 ارب سے بھی زیادہ ہے اگلے 20 سال میں. اور یہ صرف پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی جانتے ہیں، جو اس پہ کام کرنا جانتے ہیں اور کام کر رہے ہیں آلریڈی، وہ $100 ارب سے زیادہ کما سکتے ہیں اس Web3 ایکو سسٹم کا حصہ بن کے. لیکن اس پوٹینشیل کو پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت پاکستان، تمام سٹیک ہولڈر جس میں اسٹیٹ بینک اور SCCP بھی شامل ہیں، وہ ایک بائس رکھیں انوویشن اور انٹرپرینورشپ کی طرف، اور بین کی طرف نہ جائیں. اگر ہم بین کی طرف جائیں گے تو یہ جو $100 ارب سے زیادہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے کی سوچیں اور یہ کہہ کے پورے ایکو سسٹم کو بند نہ کر دیں کہ جی اس میں تو سٹے بازی ہے اور اس سے کچھ نہیں نکلنا. تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو ابھی ہمارا کرنٹ پوٹینشیل ہے، جو ہماری HR ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو اس پورے سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ مطلوبہ جو صلاحیت ہمیں چاہیے، مطلوبہ جو ہیومن ریسورس ہمیں چاہیے، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور وہ فردر گرو ہو رہی ہے؟ بالکل گرو ہو رہی ہے. اور جو ہم نے ماڈل بنایا اس پہ تو ہم نے بیسکلی یہ کہا کہ اگر آپ شروعات ہی کرتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹے بیس سے کہ 100-200 کے قریب آپ کے پاس صرف ڈیولپرز ہیں Web3 کے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ نے ان کو ٹرین کیا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس چھوٹی بیس سے بھی اگر پاکستان آگے بڑھے ٹریننگ کی طرف، اور اس میں حکومت کو اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. لوگ خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ، باقی چینلز پہ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں یہ چیزیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو اس وقت ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں اس میں فری لانسرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان دنیا کی ون آف دا لارجسٹ مارکیٹس ہے فری لانس ٹیلنٹ کے حساب سے. تو آپ نے صرف اس کو انیبل کرنا ہے، اس کو جگہ دینی ہے کہ وہ اس ایکو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر سکے، لیگل طریقے سے اس کا حصہ بن سکے. اور جب آپ اس کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ لیگلی اس کام میں آ گیا ہے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ایکسائٹمنٹ بھی بڑھے گی. اور جیسے حکومت کی پالیسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں، جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اس کو انکریج کیا تو آج $300 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں. اسی طرح اس سیکٹر کے اندر Web3 کے اندر بھی یہ بہت پوٹینشیل موجود ہے.
تو عزیر صاحب بنیادی طور پہ آپ اس چیز کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ جو اس کی جو ایک ڈاؤن سائیڈ ہے یا اس کا جو منسلک پہلو ہے یعنی کہ کرپٹو ٹریڈنگ وغیرہ، اس میں پاکستانی بہت جو جتنا ہمیں سرفیس پہ نظر آتا ہے ہمارے خیال میں اس سے کہیں زیادہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انوالو ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چینلائز کرنا چاہیے، اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ریسورس ہو سکتا ہے ابھی جو ہمیں ضرورت ہے اپنے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. بالکل، اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا، ہم نے ایکسپرٹس کو جمع کیا، ان سے گفتگو کی پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اور ان سے پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان کس طرح سوچ سکتا ہے. تو جو ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے جس پہ آتا ہے کہ جی ٹریسیبلٹی نہیں ہے، سٹے بازی ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ کا خدشہ ہے، تو جب ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا اور میں نے بات کی تو مل جل کے ہم نے ریکمنڈیشن یہ دی کہ دیکھیں پاکستان کے پاس ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم ہے نادرا کے اندر. اس کو اگر آپ جیسے ریگولر بینکنگ میں ہوتا ہے کہ آج آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو KYC ہوتا ہے، تو میرا اگر نادرا کا کارڈ ہے یا آپ کا ہے تو وہ لنک ہو جاتا ہے اکاؤنٹ سے. وہ جب لنک ہو جاتا ہے تو بینک جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرتی ہے کہ جی اگر یہ کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہے تو اس کو فلیگ کر دیا جاتا ہے. یہی چیز ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر، جہاں آپ ایکسچینج کو کہیں کہ آپ رجسٹر کریں، رجسٹریشن کے عوض آپ KYC کریں، اور پھر آپ FIA کو یا SECP کو یا اسٹیٹ بینک کو جو بھی ریگولیٹر ہے، پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ریگولیٹر ہے کون، اور پھر اس کے ساتھ آپ ڈیٹا شیئر کریں کہ جی یہ سسپیشس ہے، یہ انسسپیشس ہے، یہ حلال صحیح کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے. اگر آپ ہر کسی کو بین لگا دیں گے تو ایک عام شہری جو کرپٹو ٹریڈنگ کر رہا ہے اس میں اس کی سیونگز ہیں وہ بھی کرمنل بن جائے گا، اور جو اصلی کرمنل ہے وہ بھی کرمنل بن جائے گا. تو آپ نے ہر کسی کو ایک کرمنل بنا دیا اس کے اندر. اور آپ ریگولیٹری انفورسمنٹ سے اور ایک چیز کو غیر قانونی قرار دے کے اس کو آج کے دور میں غیر قانونی بناتے تو نہیں ہیں. لوگ ریڈار سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ انڈر دا ریڈار کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں. کام تو نہیں رکتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو جو اس کو آپ ہارنس کر سکتے ہیں، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے ریاست وہ نہیں اٹھا پاتی. بالکل، اور یہ دیکھیں بھارت میں 4 مہینے پہلے یہی ڈیبیٹ ہوا تو وہاں پرائم منسٹرز آفس نے میٹنگز کی اور یہی کہا کہ دیکھیں ہم ہر چیز کو بین نہیں کر سکتے، اس سے ہم ٹیکس بھی کما سکتے ہیں. تو بھارت میں 30% کیپٹل گینز ٹیکس لگ گیا ہے. وہ گفتگو کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر سے کیسے کیا جائے. ان کی کنسرن، ہماری بھی کنسرن ہونی چاہیے کہ عام شہری کی جو سیونگز ہیں وہ کسی طرح ایسے چیزوں میں نہ لگ جائے جہاں وہ لاس ہو جائے. تو کنزیومر پروٹیکشن یا سٹیزن پروٹیکشن کے جو قوانین ہیں SECP کے اندر ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس کے اندر آپ لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھیں اس فریم ورک کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں، اس ایکو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس پہ آپ ٹیکس بھی دیں، اس پہ آپ ڈکلیریشن بھی کریں. اگر آپ بین کر دیتے ہیں تو 5 سال بعد جب یہ ایکو سسٹم بڑھ جائے گا، ٹریلینز آف ڈالرز کی اس میں ویلتھ کریٹ ہوگی، پھر حکومت پاکستان کہے گی کہ اوہو غلطی ہو گئی، ہمیں تو آگے کا سوچنا چاہیے تھا. اب ایمنیسٹی دے دیتے ہیں، آپ ایمنیسٹی میں ڈکلیئر کر دیں. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ریگولیشن بنائیں اور شہریوں کو کہیں کہ آپ بالکل کاروبار کریں، اس میں انویسٹ کریں، ایکسپورٹ ریونیو ملک میں لائیں، ڈکلیئر کریں، اور دنیا میں ٹیکنالوجی جو ایک ریولوشن ہے اس کا حصہ بن کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا عزیر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے معاملے میں جو ہمارے پاس سب سے اوتھینٹک گورنمنٹ آف پاکستان کی رائے آئی ہے اور جو کہ ہائیسٹ لیول کی اس سلسلے میں اوپینین آیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پلے کرتا ہوں. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر جو کہ بہت ہی معتبر شخصیت ان تمام معاملات کے حوالے سے اور آبویسلی سینٹرل بینک گورنر ہیں، انہوں نے کرپٹو کے حوالے سے کمیٹی بنائی اور اس کے بعد اپنے کنکلوژن جو ہیں وہ رکھے. میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، I love to have آپ کا اوپینین اس پہ. Over the last few months, we have carefully looked at the issue of private digital currencies, and based upon what is available as of now, we have come up with the view that such virtual currencies currently have more risks than benefits. First, in their current form, private digital currencies are mostly speculative in nature. Now, because of the speculative nature, because of the acute price fluctuations, and most importantly, because of the distributed and decentralized nature, they can pose risk to financial and monetary stability. Because of their anonymous nature, some cryptocurrencies are prone to be used for illegal economic activities. In such cases,
for countries like Pakistan, there is a risk of a widening grey economy and a risk of capital flight. In Pakistan, therefore, as a central bank, and after the results of an interagency committee, including the Security and Exchange Commission, other relevant agencies as well, that committee has come to the conclusion that as of now, for us, and in terms of the core objectives of the central bank, the potential risks outweigh the benefits. उज़ैर साहब, आपने देखा कि हमारे यहाँ घबराहट है, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो कहते हैं कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, और जैसे कि होता है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो रिस्क प्रोन नहीं होते, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो कहते हैं इससे हमें नुकसान ज़्यादा होगा। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। जी देखें, इसमें कुछ चीज़ों पे मैं एग्री करता हूँ, कुछ पे डिसएग्री करता हूँ। एग्रीमेंट तो है, देखें रिस्क्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। दुनिया भर में बात हो रही है रिस्क के ऊपर, उसको किस तरह काबू किया जाए। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ फेडरल रिजर्व ने CBDC का पेपर पब्लिश किया, इंटर एजेंसी प्रोसेस चल रहा है, उसकी डिलिब्रेशंस पब्लिक की जाती हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन इख्तिलाफ राय मेरा स्टेट बैंक गवर्नर से रिस्पेक्टफुली ये है कि देखें, आप ये नहीं कह सकते कि हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, हमारी ये कंक्लूजन है, और वो बताएं भी ना कि वो रिपोर्ट कहाँ है, वो पब्लिक करें। हमने पेपर लिखा, अटलांटिक काउंसिल और पाक लॉन्च ने मिलके हमने पब्लिश किया, किसने उसमें लिखा, क्या लिखा, उस पर बात कर रहे हैं हम आज बैठ के, तो वो पेपर पब्लिश करें, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, जमहूरी मुल्क है। दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि इस पे स्पेकुलेशन है और इस पे जो है अनोनिमस है, पहली बात तो ये अनोनिमस नहीं है, सुडोनिमस है। उसकी एक डेफिनेशनल डिफरेंस ये है, जैसे हमने भी रेकमेंड किया, आप उसको KYC करके नादरा से टाई कर दें तो वो अनोनिमस नहीं रहती। हाँ, 10% लोग, 5% लोग अगर इलीगल काम करेंगे तो क्या ये बेहतर नहीं है FIA के लिए या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि वो 5% लोगों के पीछे जाएं जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, बल्कि इसके कि वो 100% को आप क्रिमिनल करार दे दें और कहें कि आप अगर इसको टच भी करते हैं तो आप मनी लॉन्ड्रर हैं। तीसरी चीज और आखिरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्टेट बैंक कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्क्स हैं तो उनको मैनेज करना स्टेट बैंक का काम है। ब्लैंकेट बैन लगाने से वो रिस्क कहीं चले नहीं जाएंगे, बल्कि मेरे नजदीक तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इलिसिट एक्टिविटी को। आपने रेगुलेशन बनानी है, आपने उसको लाना है। अगर वो कहते हैं कि जी इस पे इलीगल काम होता है, तो इमरान साहब आप भी पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं भी लोगों को जानता हूं, पाकिस्तान में विजिट करता रहता हूं, क्या पाकिस्तान में कैश के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल काम नहीं होता? तो अगर कैश पे तो ज्यादा होता है, डेटा दिखा रहा है, तो कैश भी बैन कर दें फिर हम। जी, यहाँ तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि 5000 का नोट तो कम से कम बंद करें ताकि रिश्वत देना मुश्किल हो जाए, वो करना मुश्किल हो, नामुमकिन है बल्कि कहते हैं। और आखिरी बात इसमें मैं ऐड कर देता हूं कमरान साहब के नोट के अंदर तो ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है। मैं आया, मैंने आपको टेबल के नीचे पैसे पकड़वा दिया, आप उसको, बड़ा मुश्किल काम है लॉ एनफोर्समेंट के लिए ट्रेस करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग तो डिजिटल है, FBI ने जो है छापे डिजिटली मार के जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिकवर किए हैं क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि उसका डेटा है, उसके एनालिसिस हो सकती है। एक्सचेंजेस खुद वॉलंटरली कुछ डिस्क्लोज करते हैं लॉ एनफोर्समेंट को अंडर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये तो आसान है कैश के मुकाबले में इस पे ट्रेसेबिलिटी और इलीगल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैर यूनुस वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। अटलांटिक काउंसिल मुमताज़ थिंक टैंक है जिसने ये बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च किया है ब्लॉकचेन पे और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह के मामलात पे। अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर कर रहे थे।